نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 122 اور 123۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان دونوں آیتوں میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو خطاب فرمایا ہے کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، انعمت علیکم، میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا کی، یعنی جس زمانے میں تم لوگ تھے اس زمانے میں سارے لوگوں کے اوپر میں نے تم کو فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی نفس کسی نفس سے کسی چیز کا بدلہ نہیں دے گا، یعنی کوئی بھی جان کسی بھی جان کا کچھ بھی بدلہ نہیں ہو سکتی۔ ولا یقبل منها عدل، اور نہ اس نفس کے سلسلے میں کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کہ کوئی یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی فدیہ دے کر چھوٹ جائے تو فدیہ دے کر بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اس نفس کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یعنی کوئی بھی شفاعت اس نفس کے لیے نفع نہیں دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ مولا جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ کے شروع میں فرمایا کہ اے ہمارے بندے خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناسمجھ اولاد یعنی بنی اسرائیل، ان گزشتہ نعمتوں کو یاد رکھو اور ان کا شکریہ ادا کرو جو ہم نے تم پر پہلے کی تھیں۔ کیا تھیں وہ؟ کہ مصر سے ہم نے فرعون کو نکال کر تمہیں وہاں کا بادشاہ بنا دیا، اور فرعون کو بحر قلزم کے اندر ڈبو دیا اور تمہیں بچا لیا۔ میدان تیہ کے اندر تم بھوکے تھے، ہم نے تم پر من و سلوہ برسایا، تم میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام پیدا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک زمانے میں کہ جس میں تم تھے تم کو تمام جہانوں پر بزرگی دے دی کہ تمہارے پائے کا دنیا میں کوئی نہ پایا گیا۔ ذرا عقل سے کام لو کہ تم نبی زادے ہو، تم پر اطاعت الہی زیادہ لازم ہے تاکہ تم دوسروں کے واسطے نمونہ بنو، اور تم سے تمہارے باپ داداؤں کے نام روشن ہوں کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ جن کی اولاد ایسی نیک ہے ان کے باپ دادا کیسے نیک ہوں گے۔
تم اپنے ان فضائل سے غلط فائدے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان نبی مکرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سچے مسلمان بن جاؤ۔ کفر کرنے والے کا شکریہ تو یہ ہے کہ وہ مومن ہو جائے، ایمان لے آئے، اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرے، اور جو مومن ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی بارگاہ کا مقرب بن جائے۔ حضور کی غلامی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ہے۔ جو بادشاہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے شہزادے کو راضی کرے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نبی زادے ہونے سے ایمان اور اعمال کی ضرورت سے مبرہ ہو گئے، اب تمہیں ایمان لانے کی بھی ضرورت نہیں اور نیک کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم انبیاء کرام کی اولاد ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اپنی عظمت و رفعت کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ہوگا، تب ہماری رحمتیں تمہارے اوپر واہ ہو جائیں گی اور تمہاری وہ عظمت و رفعت باقی رہے گی۔ خیال رکھو اس چیز کا کہ تمہارے سامنے قیامت کا دن ہے کہ جس دن نہ تو کوئی نفس کسی کافر نفس کا فدیہ بن سکتا ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور خود اس کافر سے کوئی فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑا جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کافر کو کسی کی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی کسی اور قسم کی امداد کی جائے گی۔ لہذا اپنی پیغمبر زادگی کے دھوکے میں نہ رہنا، بلکہ ہماری بارگاہ میں ایمان اور اعمال لے کر آنا۔ دنیا میں نالائق بیٹے کو ماں باپ منہ نہیں لگاتے، اسی طریقے سے آخرت میں حضرات انبیاء کرام اور حضرات اولیاء عظام بے ایمان اولاد کو بھی نہیں منہ لگائیں گے، ان کی سفارش نہیں کریں گے، ان کی طرف سے روگردانی فرما لیں گے۔ حضرات اکرام، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ہمیں تو تعلیمات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گامزن ہو کر ایسا اخلاق و کردار پیش کرنا چاہیے کہ دنیا کی قومیں عش کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ جب ان کا عالم یہ ہے تو ان کے نبی علیہ السلام کی عظمت و رفعت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات کرام، دنیا کے بہت سارے خطوں میں کہ جہاں پر مسلمان بغرض تجارت تشریف لے گئے، لوگوں نے ان کے اخلاق و کردار کو جب دیکھا تو اس قدر متاثر ہوئے کہ پورے کے پورے خطے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ دنیا کے اندر مجرم 4 صورتوں سے ہی حاکم کے عذاب سے چھوٹ سکتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے ولی وارث ضمانت دے کر چھڑا لیں، یا اس کی طرف سے جرمانہ وغیرہ بھگت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرما دی اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ دوسرے یہ کہ خود مجرم اپنے مال سے جرمانہ یا فدیہ یا دیت دے کر چھوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔
اور تیسری یہ ہے کہ مجرم کے قرابت دار عزت و وقار والے ہوں، وہ سفارش کر کے چھڑا لیں، تو مولا جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کہ جس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوا ہے تو اس کے لیے کسی کی سفارش اور کسی کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مجرم کے قبیلے والے بڑے بہادر لوگ ہوں، وہ حکومت سے بغاوت کر کے اس پر غالب آ جائیں اور مجرم کو طاقت کے بل پر چھڑا لیں، تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، وہ بذریعہ طاقت بھی جو ہے وہ اس کو چھڑا نہیں سکیں گے۔ اب کیا رہا؟ کیسے چھوٹ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے؟ تو سوائے ایک راستے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا وفادار بندہ بن جائے، اور وفاداری اس طریقے سے کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، تو مولا رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے، تو جب میری طرف کو رجوع ہو رہا ہے تو ہماری بھی رحمت کے دروازے تیرے اوپر کھلے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ہماری رحمت سے نا امید مت ہو، ہم تیری جو لغزشیں ہو گئی ہیں تو اس ایمان کی برکت سے ان لغزشوں کو معاف کر دیں گے اور تیری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اولاد نبی ہونا خدا کی بڑی نعمت ہے۔ سادات اکرام دوسروں سے افضل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی نسبت سے یاد فرمایا کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل کو جو تمام جہان پر افضلیت ملی تھی وہ محض اپنے اعمال سے نہیں تھی، نیک اعمال تو بہت سارے قبطیوں نے بھی کیے تھے اور دوسری قوموں نے بھی کیے تھے، بلکہ ان کی فضیلت اس وجہ سے تھی کہ وہ حضرات انبیاء کرام کی اولاد تھے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے اولاد انبیاء کرام ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ حضرات اکرام، قرآن عظیم کا یہ حصہ ہمیں ببانگ دہل دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو درست کریں، لیکن سب سے پہلے ہمارا ایمان پختہ ہو، اور ایمان جب پکا ہوگا اس کے اوپر جو عمارت قائم ہوگی تو وہ عمارت بھی پختہ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اسی عمارت کو آخرت کے اندر ہمیں بذریعہ بشکل محل عطا فرمائے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي هو قبل الموت بانيها، مرنے کے بعد کوئی گھر نہیں ہے جس میں تم رہ سکو، مرنے کے بعد وہی گھر ہے کہ جس کو تم نے دنیا کے اندر ایمان لا کر اور نیک کام کر کے تعمیر کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان کے اوپر، اور اس دن سے ڈرو جس دن کے کوئی نفس کسی بھی نفس کا کچھ بھی بدلہ نہیں ہوگا، اور اس دن کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ لیکن جب تم مومن ہوگے، تمہارے اچھے اعمال ہوں گے، تو تمہاری لیے سفارش کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تمہارے لیے جو فدیہ بھیجا جائے گا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور مولا رب العزت اپنے خاص اور محبوبین بندوں کے ذریعے سے تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.